یہ تقریباً 2 گینگ سے تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی ریکوری کی گئی ہے. ڈی ایس پی صاحب میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کہ کون کون سی ٹیکنالوجی آپ نے یوز کی اور کیسے ان 2 گینگ بڑے گینگ کو گرفتار کیا. ایس پی سی آئی ایس پی ایویلس کی سپرویژن میں ہم نے جو ہے اپنے مخبر کا نیٹ ورک جو اس کو استعمال کیا. اس کے علاوہ اپنے کانسٹیبل کو پلین کلاس میں تمام پارکنگ سٹینڈ میں تمام رش والی جگہوں پہ بڑی مارکیٹوں میں ڈپلائی کیا. اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی کہ ہم نے 2 بڑے گینگ گرفتار کیے. تقریباً 90 کے قریب موٹر سائیکلیں, 3 گاڑیاں, 2 رکشے, موبائل فون, نقدی برآمد ہوئی. یہ جو چور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک سابقہ پولیس کانسٹیبل رہ چکا ہے, یعنی کہ پولیس کی وردی پہن کر اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا, موٹر سائیکلیں چوری کرنا, کار چوری کرنا. میں نے نہیں کی تھی, پرائیویٹ لوگ تھے, میں نے ان سے لے کر ملازموں کو دی تھیں آ کے. وہ بھی اریسٹ ہو گئے تھے اور چور تھے, چوروں کے ساتھ ملوث تھے وہ. اچھا, مطلب جی وہ پہلے کتنی مرتبہ جیل, 1 مرتبہ. کس میں گئے, کیا چوری کیا؟ یہی جو بائکس آئی, بائکس تھی. مجھے احساس ہے اب دوبارہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. لالچ میں آگے تھے, زیادہ پیسے چاہیے. کتنی سیلری؟ 45 کم تھی, بہت تھی. حق کلال کی ٹھیک تھی نا, ٹھیک گزارا ہو جاتا ہے. جی. تھانہ ٹی بی سٹی میں اس ٹائم موجود ہوں. ڈی ایس پی اے وی ایل ایس تھانہ ٹی بی سٹی وقار اشرف گوندل صاحب اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہے, جو کہ 2 بڑے گینگ پکڑے ہیں. اور ایک گینگ تو ایسا ہے جس پہ سینکڑوں کی تعداد میں اس پہ ایف آئی آر ہیں فیصل آباد میں, اور یہاں پر بھی تقریباً 34 مقدمات میں وہ درج تھا. لیکن وہ ایک کانسٹیبل بھی رہا ہے پولیس میں, اور آج کل وہ یعنی کہ بڑی ریکوری بھی ان سے کی گئی ہے. تقریباً 2 گینگ سے تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی ریکوری کی گئی ہے. ڈی ایس پی صاحب میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ سر بہت بہت مبارکباد پیش کریں گے, کیونکہ 10 دن کے اندر اتنی بڑی کارروائی, 2 بڑے بڑے گینگ پکڑنا اور پھر تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی ریکوری کرنا. تو اس میں تھوڑا سا بتا دیں کہ کون کون سی ٹیکنالوجی آپ نے یوز کی اور کیسے ان 2 گینگ بڑے گینگ کو گرفتار کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہ کامیابی دی. آئی جی پنجاب صاحب کے ویژن کے مطابق, سی سی پی لاہور صاحب کے آرڈر کے مطابق, ڈی آئی جی سی آئی اے کے حکم کے مطابق, ایس پی سی آئی ایس پی ایویلس کی سپرویژن میں ہم نے جو ہے اپنے مخبر کا نیٹ ورک جو اس کو استعمال کیا. اس کے علاوہ اپنے کانسٹیبل کو پلین کلاس میں تمام پارکنگ سٹینڈ میں تمام رش والی جگہوں پہ بڑی مارکیٹوں میں ڈپلائی کیا. اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی کہ ہم نے 2 بڑے گینگ گرفتار کیے. تقریباً 90 کے قریب موٹر سائیکلیں, 3 گاڑیاں, 2 رکشے, موبائل فون, نقدی برآمد ہوئی. ٹوٹل ریکوری تقریباً 1.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے ہماری. شکر الحمدللہ. جی, اس کے ساتھ ساتھ سب انسپیکٹر یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز صاحب ہیں, ذوالفقار صاحب ہیں جو کہ انچارج بھی ہیں. تو ان سے بات کریں گے. سب سے بڑی جو دبنگ کارروائی ہوتی ہے وہ ان افسران کی ہوتی ہیں, کیونکہ یہ محنت کرتے ہیں چور اور ڈکیت پکڑنے میں, اور خاص طور کے جو موٹر سائیکل چور ہوتے ہیں ان کو کیسے یعنی کہ دیکھا جاتا ہے, ان کے پیچھے کیسے ٹیم لگائی جاتی ہے, یہ سب جانتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعجاز صاحب کیسے پکڑا ان 2 گینگوں کو آپ نے؟ جی السلام علیکم سر. یہ ہمارے افسران ہیں, بالا بیٹھے ہیں, ان کی سربراہی میں ہم نے جو منظر پکڑے ہیں. ایس پی صاحب اے وی ایل ایس اور ڈی ایس پی صاحب گوندل صاحب, اشرف گوندل صاحب, ان کی سربراہی میں ہم نے ملتان سے پکڑے اور ان سے 3 گاڑیاں برآمد کی ہیں. جی اچھا, ذوالفقار صاحب یہ بتائیں, آپ انچارج بھی ہیں, اور تو یہ بتائیں یہ جو پروفیشنل چور جو ہوتے ہیں جیل چلے جاتے ہیں, جیل کے بعد پھر باہر آتے ہیں تو پھر یہ ملوث ہو جاتے ہیں, تو ان کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ ان کو ریکارڈ سے نکالا جاتا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی ٹیم لگا دیتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جب یہ جیل جاتے ہیں ادھر اپنا گینگ بنا لیتے ہیں. وہ گینگ باہر آ کر یہ وارداتیں کرتے ہیں, لیکن گینگ کو پورے کو پکڑنا پڑتا ہے. ہمارے جوان جو ہے نا وہ گلی محلوں میں پھرتے ہیں, موٹر سائیکلیں چیک کرتے ہیں, چوری کی موٹر سائیکلیں, اسٹینڈوں پہ موٹر سائیکلیں, ہسپتالوں میں وران جگہ تو اس طرح مل جاتی موٹر سائیکل. یہ جڑے گینگ پھڑتے ہیں بناتے ہیں باہر, انہوں پھڑ کے ساری کوشش ہوتی ہے کہ اندر ہی رہن, لوگوں کا اتنا نقصان نہ ہوئے. غریب آدمی کی موٹر سائیکل جڑی چل جائے وہ سواری تو محروم ہو جاتا ہے. اچھا, ان کے پیچھے کوئی ایسے ہاتھ ہوتے ہیں جو ان کی اپنا کیا ضمانتیں کروا لیتے ہیں اور پھر باہر آ کے پھر یہ گینگ بنا کر ایک بڑا گینگ بنا کر جو ہے ٹولہ بن جاتا ہے اور پھر زیادہ کارروائی ڈالتے ہیں؟ ہمارا کام ہے اپنی کارروائی کرنا, عدالت کا کام ہے اپنی کارروائی کرنا. وہ ضمانتیں لے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمارا کام ہے اپنا کام کرنا. ہم اس کو پکڑ کر عدالت کے کٹہرے میں کھلا رہے ہیں. عدالت کی مرضی ہے, وہ ضمانت لے یا نہ لے, ہمیں اس بات کو کوئی غرض نہیں ہے. چلے جی, ہم آپ کو ملزم سے بھی ملوائیں گے اور وہ 2 بڑے بڑے گینگ جو ہیں ان سے بھی ملوائیں گے. ان سے بات کریں گے کہ وہ کس طرح سے واردات ڈالتے تھے, کس طرح سے وہ چوری کرتے تھے, موٹر سائیکل چوری کرتے تھے. تو آئیے میرے ساتھ رہیے گا اس پروگرام میں.
یہ جو چور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک سابقہ پولیس کانسٹیبل رہ چکا ہے, یعنی کہ پولیس کی وردی پہن کر اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا, موٹر سائیکلیں چوری کرنا, کار چوری کرنا. اب یہ پولیس کی حراست میں ہے. پنجاب پولیس نے بڑی دبنگ کارروائی کی اور اس کالی بھیڑ کو نکالا اپنے ڈپارٹمنٹ سے, کیونکہ پولیس کے نام پر ایک دھبا تھا اور پنجاب پولیس کو بدنام کر رہا تھا. تو اب یہ پکڑ لیا پنجاب پولیس نے, اس کو ہتھکڑی لگی ہوئی ہے اور آنکھیں نیچے کر کے کھڑا ہے. ان سے بات کروں گا کہ آخر کیوں وردی پہن کر چوری کیوں کرتا تھا یہ. آئیے بات کریں. نام کیا آپ کا؟ خالد, کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پنجاب میں؟ 5 سال. 5 سال. اچھا 5 سال آپ کو ہو گئے ہیں. تو خالد 5 سال میں جب آپ نے یونیفارم پہننا, ٹریننگ سے واپس آئے, تب آپ نے یہی سوچا تھا کہ میں نے گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں چوری کرنی ہیں؟ نہیں ایسے دیکھ کے بات کرو. جی نہیں, ایسے تو نہیں تھا. بس وہ کچھ لوگ پرائیویٹ انہوں نے بائکس دی تھیں اور وہ میں نے سیل کر دی. نہیں, مجھے یہ بتاؤ, دیکھو پنجاب پولیس کی آپ نے وردی پہن لی, فخر تھا ماں باپ کا آپ کے اوپر کہ ہمارا بیٹا پولیس افسر بن گیا, ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے. تو اس کے بعد آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ نے کاریں چوری کرنا شروع کر دی, موٹر سائیکلیں چوری کرنا شروع کر دی؟ میں نے نہیں کی تھی, پرائیویٹ لوگ تھے. پرائیویٹ لوگ تھے. میں نے ان سے لے کر ملازموں کو دی تھیں آ کے. کون تھے یہ پرائیویٹ لوگ؟ وہ بھی اریسٹ ہو گئے تھے اور چور تھے وہ؟ چوروں کے ساتھ ملوث تھے وہ. اچھا ملوث تھے. آپ نے کیوں یہ کام شروع کیا؟ بس مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ لے لیں, ملازموں کو دے دیں. میں نے آگے ملازموں کو دے دی تھی. 20 بائکس تھیں. وہ بھی 20 وہ بھی ریکور ہو گئی تھیں. اچھا. اس کے بعد نہیں دی تھیں کسی کو بھی. فیصل آباد میں کتنی وارداتیں ڈالی؟ کتنے مقدمات میں؟ 16 مقدمات ہیں. میں نے 16 پرچے ہیں. ہاں جی, وہی فیصل آباد میں بائکس میں. جی تو 16 پرچے ایسے تو نہیں ہو جاتے؟ جی. وہ پہلے کتنی مرتبہ جیل گئے؟ 1 مرتبہ. ایک بار. کس میں گئے تھے؟ کیا چوری کیا؟ یہی جو بائکس آئی. بائکس تھی. ٹھیک ہے. تو جب پہلی مرتبہ جیل گئے, اس کے بعد آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یار میں یہ کام چھوڑ ہی دوں, یہ کام غلط ہے؟ اچھا یونیفارم اس لیے آپ نے پہنے تھے, اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا تھا؟ نہیں, یونیفارم میں تو میں نے کوئی نہ یونیفارم پہن کر ایسا کوئی کام کیا ہے. تو بس وہ پولیس میں تھے نا؟ جی. کانسٹیبل رہے ہو؟ جی. تو پھر کیوں؟ مجھے احساس ہے اب دوبارہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. لالچ میں آگے تھے, زیادہ پیسے چاہیے تھے. کتنی سیلری تھی؟ 45. کم تھی؟ بہت تھی. حق کلال کی ٹھیک تھی نا؟ ٹھیک. گزارا ہو جاتا ہے. جی. شادی ہوئی ہے؟ جی. کتنے بچے؟ نہیں بچے نہیں. ماں باپ ہیں؟ نہیں, فوت ہو. لالچ میں کیسے آگے تھے؟ مشورہ کس نے دیا تھا اس سائڈ پہ لانے کے لیے؟ ایک اور ملازم تھا, اس کے وہ جاننے والے تھے. اچھا. اس نے کہا تھا کہ یہ بائکس آ کے دے دوں پولیس والوں. جب ایک باری جیل چلے گئے, اس کے بعد پھر جیل میں جا کے آپ نے گینگ بنایا؟ نہیں, گینگ تیار کیا؟ نہیں. کیا سوچا تھا کہ میں باہر جا کے چھوڑ دوں گا یہ سارے برے کام ہیں, کہ نہیں زیادہ کر لوں گا؟ نہیں, یہی تہیہ کیا تھا کہ میں چھوڑ دوں گا. تو پھر باہر آ کے پھر شروع کیوں کیا؟ نہیں, باہر آ کر میں نے شروع تو نہیں کیا. وہ جو دوسرے تھے نا اویس لوگ, انہوں نے مجھے ڈرائیور کے طور پر استعمال کیا کہ یہ پولیس میں. کیوں بھائی, آپ بچے ہو, نہیں, آپ کا ذہن کام نہیں کرتا. پیسے دیتے تھے نا. پیسے دیتے تھے. پیسے, اصل بات تو یہی ہے نا, لالچ میں آگے تھے, آپ کو پیسے ملتے تھے. کتنے پیسے ملتے تھے؟ 20-25 ہزار دیتے تھے. 20-25 ہزار کس چیز کا دیتے تھے؟ وہ گاڑی آگے شفٹ کرنے. گاڑی آگے شفٹ آپ کرتے تھے, جو چوری کی گاڑیاں ہوتی تھیں؟ جی. آگے کہاں پہ شفٹ کرتے تھے؟ آگے ان کے ڈرائیور آتے تھے, ڈیلر کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں پشاور سے, مختلف. اچھا. گاڑیاں کہاں جاتی ہے یہ چوری کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں, یہ جو پنجاب سے چوری ہو جاتی ہے؟ یہ نہیں پتا مجھے. وہ ڈرائیور لے جاتے تھے. ڈرائیور لے جاتے تھے. ڈرائیور کہاں آپ سے گاڑی لیتے تھے, کہاں پہ آپ شفٹ کرتے تھے؟ کسی بھی موٹر وے پہ لے لیتے تھے, انٹرچینج پہ لے لیتے. تو آپ کو کتنے پیسے ملتے تھے گاڑی کے؟ 20-25 ہزار. 20-25 ہزار صرف آپ نے گاڑی دینی ہے ڈرائیور کو, اور ڈرائیور کا کام ہے آگے لے کے جانا؟ جی, وہ لے جاتا. اچھا. کتنی وارداتیں, یعنی کہ کتنی گاڑیاں ایسے آپ لے کر گئے ہو, کتنی گاڑیوں شفٹ کی ہے آپ نے ایسے؟ 6-7 گاڑیاں میں نے دی. کتنے پیسے ابھی تک جو ہے نا بنا لیے, کتنے عرصے سے کر رہے ہو اس کام میں, کتنا پیسہ بنایا ہے؟ انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا آج سے 1.5-2 مہینے پہلے کیا تھا.
اس کام میں کوئی بلڈنگ بنا لی ہے, کچھ کوئی پلازا کھڑا کر دیا ہے, کچھ کوئی گھر بنا لیا اپنا, کچھ بھی نہیں, کچھ ایسا بزنس شروع کیا ہو, کچھ بھی نہیں. کیا ملا ہے تمہیں؟ لالچ بری بلا ہے یا نہیں؟ بالکل بری بلا. اس 45,000 میں اچھا خاصا گزارا ہو جاتا تھا, حق حلال کی محنت تھی, بالکل. اپنے آپ پہ بھی دھبا لگایا, پنجاب پولیس کا یونیفارم پہن کے کیا کیا؟ بس غلطی ہوگی, دوبارہ آگے انشاءاللہ کیا کرو گے؟ دوبارہ آگے اب اپیل کروں گا, اللہ پاک کرم کرے گا, بٹ یہ کام نہیں دوبارہ انشاءاللہ اب تعالیٰ. اگر جیل سے باہر آتے ہو تو پھر کیا کرو گے؟ میں اپیل کروں گا اور تب تک کوئی پرائیویٹ جاب کروں گا, باقی اللہ پاک کرم کرے اور نوکری مل جائے دوبارہ. کتنا بڑا شرمندگی کا مقام ہے, سسرالیوں میں بھی ہیں بدنامی. بالکل. کوئی ملنے آئے اپنا ابھی تک؟ نہیں, ابھی نہیں. کیسے ملنے آئے, کیوں ملنے آئے بھائی؟ کام ہی کون سا تم نے اچھا کیا ہے؟ تو ناظرین اب شرمندہ ہے یہ, کیونکہ لالچ کیا ہے, لالچ میں آ کے یہ قدم اٹھایا ہے. ہم بات کرتے ہیں جب گلی محلوں بازاروں سے موٹر سائیکلیں چوری ہو جاتی ہے, عوام ہماری کہتی ہے کہ بھائی ہمیں موٹر سائیکلیں نہیں ملتی, لیکن ہماری جو پنجاب پولیس ہے ان چوروں کے پیچھے لگی رہتی ہیں, چاہے اس کے پیچھے ایسے کالی بھیڑے ہی کیوں نہ ہو, وہ پکڑے جاتے ہیں ایک نہ ایک دن, گرفتار ہو جاتے ہیں. لیکن آپ لوگ بھی تھوڑا سا صبر کیجیے, صبر کا پیمانہ رکھا کریں. بہت شکریہ.